ناظرین، میرے کپتان نے آج پبلک سے ٹیلی فونک کالز کے اوپر بات کہی اور اس کے بعد انہوں نے سمر ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو بھی دیا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کا آخری انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کو ہی آخری انٹرویو تھا۔ اس انٹرویو کے اندر نا وہ انہوں نے گلو اتار دیے ہیں، وہ ڈائریکٹلی امریکہ کا نام لے کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ آج تک کھل کے اس طرح کسی نے وزیر اعظم کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور آپ دیکھیے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں، لوگ جو ہے اس کو انجوائے کریں گے۔ ملک اس وقت بہت ٹینس حالات کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، میرے کپتان نے آج پبلک سے ٹیلی فونک کالز کے اوپر بات کہی اور اس کے بعد انہوں نے سمر ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو بھی دیا۔ عمران خان صاحب جو اینکر پرسن ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا۔ میں اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ پہلے ایک دو کچھ اور خبریں ہیں، ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پنجاب کے اندر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کل اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو پنجاب کے اندر ایک اور پاکستان تحریک انصاف کو جھٹکا لگا ہے کہ سابق صوبائی وزیر اسد کھوکھر اور ساتھ ساتھ نذیر چوہان آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ترین گروپ میں ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد ترین گروپ سے ناراضگی ہو گئی تھی اور پھر عمران خان صاحب کے پاس پوری طرح یہ چلے گئے تھے۔ ان دونوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ دونوں بھی جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ووٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک یہ جھٹکا لگا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو باقی خبریں، ذرا اس انٹرویو کے اوپر آ جائیں۔ عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ تقریباً 50 منٹ کا انٹرویو تھا، کمپلیٹلی 1 گھنٹے کا نہیں تھا، چھوٹا نسبتاً ایک انٹرویو تھا، لیکن اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں میرے خیال میں جو ڈسکس کرنے والی ہیں، اور پتہ نہیں کل کیا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اگر عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد میں ناکام ہوئے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کا آخری انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کو ہی آخری انٹرویو تھا۔ تو اس انٹرویو کے اندر جو باتیں کہی ہیں ذرا اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، اس پہ ذرا کامنٹری بھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جی کیا یہ آپ کا آخری انٹرویو ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو ہارتا نہیں ہوں اور میں کبھی نہیں ہارتا، اور آپ دیکھیں گے کہ میں کل ایک سرپرائز دوں گا اور مجھ سے تو یہ لوگ جو ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ حیران ہو گئے ہیں، ان کے گھر والوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اور اس لیے لوگوں نے جو ہے وہ مجھ سے واپس رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ اب پتہ نہیں، آئی ہوپ کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ملک کے وزیر اعظم ہیں، آئی ایم شیور وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، تو ایسا ہو رہا ہوگا۔ لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ جو پی ٹی آئی کے اندر تھے وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں اور سیدھا سیدھا سب پبلک ڈومین میں جا رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں جو سامنے نہیں آ رہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ یہ ایک لہر چل گئی ہے تبدیلی کی، اور یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں جو دوسرے فیز کے اندر ہوئے ہیں، جس میں ہزارہ بیلٹ ہے اور جس میں فاٹا کے ایریاز ہیں، سابق فاٹا کے جو ایریاز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ تبدیلی آ گئی اور لوگ ہمیں سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اگر تو واقعی پھر ایسی بات ہے تو پھر اس کو ساتھ ساتھ اس کو اس طرح بھی پرسیو کر لیجئے کہ جب پہلے فیز کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں لوگ آپ سے کافی نا امید تھے، پھر اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں جی ہم صحیح ہارے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ایکچولی یہ کہا تھا کہ ہم نے ٹکٹیں صحیح نہیں بانٹی۔ تو دوسری بات یہ کہ اس فیز کے اندر ویسی میں بات کر رہا ہوں، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ ایک سینٹیمنٹ بھی ہوگا آپ کے حق میں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ نے 54 الیکشن کمیشن کی وائلیشنز بھی کی ہیں، آپ نے ہر جگہ جا کے جلسے کیے جبکہ آپ کو منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں پہ گئے۔ تو اچھی خاصی وائلیشنز بھی کی گئی ہیں، اور اس میں چیف منسٹر، گورنر، منسٹر، سب کے سب جنہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی الیکشن کمیشن کی، وہ سب وہاں پہ کھل کر گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اس انٹرویو کے اندر نا وہ انہوں نے گلو اتار دیے ہیں، وہ ڈائریکٹلی امریکہ کا نام لے کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ یہ سارا کچھ کرا رہا ہے، امریکہ مجھے ہٹانا چاہ رہا ہے۔ میں بھی آتا ہوں ذرا تھوڑی دیر میں اس آرگومنٹ کے اوپر بھی۔ انہوں نے کہا جی آج تک کھل کے اس طرح کسی نے وزیر اعظم کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی، یہ جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا امریکہ کا بگاڑا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ایکچولی پبلک ڈومین کا ایک لیٹر لکھا گیا تھا بل کلنٹن کی جانب سے ان دھماکوں سے پہلے کہ جی یہ دھماکے مت کیجیے گا، مطلب اسٹریٹ فارورڈ پاکستان کے اوپر پریشر جو ہے وہ ڈالا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف نے دھماکے کر دیے تھے۔ تو اگر تو نواز شریف اس کو یہ کلیم کرتے کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا ہے اور مشرف کا وہ جو کو تھا تو ان کی بات میں پھر بھی کوئی وزن نظر آنا تھا، لیکن یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس بات کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔
اچھا اس کے بعد انہوں نے اس کو جب ایکسپلین کیا انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ وہاں پہ جو ہے امریکہ کا جو انڈر سیکرٹری تھا وہ ساری یہ باتیں کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ جی وہاں پہ نوٹ ٹیکرز بیٹھے ہوئے تھے، ملٹری اٹیشی بھی وہاں پہ موجود تھا، اس کے سامنے ساری باتیں ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تب ہوں گے جب عمران خان ہٹے گا. اچھا یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، یہ اتنی بات جو ہے کہ جی امریکہ نے کہا کہ ہمارے تعلقات تب ٹھیک ہوں گے جب عمران خان ہٹے گا. میں پہلے بھی اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں میرے بھائی، یہ کوئی بہت حیرانگی کی بات ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک دو ایگزامپل دے دیتا ہوں. اس وقت بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہیں، نریندر مودی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہی عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، یہی عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نریندر مودی اگر آ گیا نا الیکشن سے پہلے، ان کی الیکشن سے پہلے کہا کرتے تھے نریندر مودی اگر آ گیا نا تو ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی ہم حل کر سکتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت انڈیا کے اندر یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ جی عمران خان نریندر مودی کی سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ ایکچولی آپ کو اس وقت یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اس کے بعد خیر نریندر مودی آ گیا اور ہمارے جو رئے سے تعلقات تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو کیا اب ہماری یہ خواہش نہیں ہوگی کہ یار اگر اس کی جگہ کوئی اور بندہ آ جائے تو کم از کم ہم علاقے میں، خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی ایسا سلسلہ تو ہو کہ ہمارے یہاں پہ سسٹم بہتر ہو جائے، امن قائم ہو جائے، کسی اور ایسا شخص آ جائے جس سے ہم بات کر سکیں. یہ ہماری چوائس ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کیونکہ ہم یہ ایسا سوچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انڈیا کے اندر جو ہے ان کے ملک کے وزیر اعظم کو ہٹا کے کوئی اور وزیر اعظم لگوانا چاہیں گے؟ نہیں. البتہ ہماری خواہش ضرور ہے کہ نریندر مودی ہٹ جائے. اس سے پہلے اشرف غنی جو پریزیڈنٹ تھا افغانستان کا، ہماری اس سے نہیں بنتی تھی، اور وہ ہمارے خلاف اور ہم اس کے خلاف کھل کے بیانات دیتے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ یہ ہٹ جائے تو بہت بہتر ہوگا، اشرف غنی ہٹ جائے، حامد کرزئی ہٹ جائے، اور اس کی جگہ پہ طالبان اگر آ جائیں تو پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اور اس کے بعد طالبان آ گئے تو پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم نے بھی ایکچولی پوری طرح اسی طرح پنگا لیا جا کے افغانستان کے اندر، ہم نے وہاں پہ ہٹایا ہے ان کو. امریکہ اگر آپ کو پسند نہیں کرتا تو آپ کی اپنی بہت سے ایسی حرکتیں ہیں کہ آپ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ضد، آپ کی انا نے پاکستان کو آج ادھر لا کے کھڑا کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایکسپورٹ مارکیٹ، بہت بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے امریکہ کے اندر. اچھا دوسری بات یہ کہ جب یہ امریکہ کے حوالے سے ساری بات کرتے ہیں تو بھائی پھر ہمت کریں نا، ہمت کر کے کہیں اٹھا کے سفیر کو باہر نکالیں یہاں سے. آپ تو وزیر اعظم تھے نا، بلکہ ہیں ابھی بھی، تو باہر نکالیں. رونا دھونا کس بات کا ہے؟ اگر لڑنا ہے تو پھر کھل کے لڑیں نا، کہیں جی باہر نکالیں، ہمارے آج سے امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. امریکہ کے سفیر بھی باہر نہیں نکالتے، لیکن اس مدعے کو اپنی سیاست کے لیے آپ استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد آگے چل کے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی یہ بتائیے آپ نے اتنی لیٹ جا کے کیوں کہا، یہ ساری تفصیل کیوں بتائی؟ تو انہوں نے کہا جی وہ 23 تاریخ کو جو ہے 23 مارچ کو OIC کی کانفرنس تھی، تو جس کی وجہ سے میں اس سے پہلے جو ہے کوئی بدمزگی نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا تھا. حضور اعلیٰ ایک جگہ آپ خود فرماتے ہیں کہ پوری یہ جو اسکیم تھی، آپ کو تو اس کا پتہ جو ہے وہ اگست سے تھا، اگست ستمبر اکتوبر سے تھا. یہ آپ خود کہہ چکے ہیں یہ بات. تو بھائی اگست ستمبر اکتوبر سے جب پتا تھا تو دسمبر میں ختم کر دینا تھا نا سارا کچھ. وہ اسکیم ادھر ہی بھی ایکسپوز کر دینی تھی. بیٹھے کس بات پہ تھے انتظار کرنے کے؟ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے جب ساری تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو آپ کو تو پہلے ہی پتہ لگ چکا ہوا تھا. آپ تو مراسلے کا تو انتظار نہیں کر رہے تھے نا. آپ خود ہی فرما رہے ہیں ساری اسکیم کا آپ کو پہلے ہی پتا تھا، بیرونی سازشوں کا پہلے ہی پتا تھا. شہباز گل کہتا ہے کہ جی میرے پاس ایک صحافی نے آیا، اس نے کہا بیرونی سازش ہے. جب اتنی ساری آپ کو باتیں پتہ لگ چکی تھی تو سارا کچھ بول دینا تھا پہلے. جب آپ نے بیٹھ کے دیکھا کہ میرے نمبر پورے نہیں ہو رہے تو آخر میں جا کے آپ نے کہا چلو جی ہن آخری پتہ ہی ہے کہ مراسلہ نکال لو کہ جناب امریکہ میں کڈن لگا ہے. کیونکہ یہ سودا بڑے آرام سے بکتا ہے پاکستان کے اندر. بڑا آسان ہے اس چیز کو بیچنا کہ جی وہ ایڈا وڈا جن امریکہ، تو میں کلہ وزیر اعظم، تو میں اس سے متھا لڑا لیا ہے اور اب جو ہے وہ لوگ مجھے دیں گے ووٹ. اور لوگ دیتے بھی ہیں ووٹ، دیتے ہیں، میں اس میں ڈینائی نہیں کروں گا اس بات کو. اینٹی امریکنزم کے اوپر بہت سے لوگوں نے ووٹ لیا، MMA نے بھی لیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی لیا ہوا ہے ماضی کے اندر، انہوں نے بھی لیا ہوا ہے، اور بھی حکمرانوں نے لیا ہوا ہے، نواز شریف نے بھی لیا ہوا ہے، نواز شریف نے بھی یہ ووٹ لیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے آپ بھی یہ فارمولہ اپنائیں، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں حقیقت بھی ہونی چاہیے. آگے چلیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سوال یہ کیا کہ جی کل کیا ہوگا. انہوں نے کہا عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور آپ دیکھیے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں، لوگ جو ہے اس کو انجوائے کریں گے. اچھا اس کے اندر یہ جو بات ہے نا ہم اس کو انجوائے کریں گے، I don't know why but that had a sadistic smile on his face. جیسے اگر کچھ خدا نہ خواستہ، کیونکہ ملک اس وقت بہت ٹینس حالات کے اندر کھڑا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ خدا نہ خواستہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی
تو یہاں پہ مطلب لوگوں کا ناحق خون بہہ سکتا ہے, جانیں جا سکتی ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ انجوائے کریں گے اس کو. دیر از نتھنگ ٹو انجوائے. وزیر اعظم صاحب, آپ کی کرسی سے بڑھ کے نہیں ہے کسی کی جان, اور آپ نے انسٹیگیٹ کیا ہے آج لوگوں کو کہ جی آپ نکلیں باہر نکلیں اور احتجاج کریں. یو نو اٹ ویری ویل کہ آپ کے نمبرز نہیں ہیں پورے, لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا ہے. آگے چل کے اس کے بعد یہ انہوں نے بات کہی کہ جی یہ شہباز شریف نے یہ کیوں کہا ہے کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز, اور ہماری معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. اس میں کوئی غلط بات کہی ہے کیا یہ فیکٹ نہیں؟ یہ بات آپ خود کہہ چکے ہیں. وہ اور بات ہے, یہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ ایکچولی اس کو ڈیلیٹ کر چکا ہے, اس ٹویٹ کو, کیونکہ یہ بات آپ نے خود بھی ماضی میں کہی ہوئی ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو کیا یہ ریالٹی چیک برا ہے؟ یہ آپ کو برا لگ رہا ہے؟ اور اس میں تو کوئی انکاری نہیں ہے کہ اس سچویشن کو آپ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو حالات ہوں تو اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کیا جاتا ہے, سچویشن کو بہتر بنایا جاتا ہے, لیکن آپ اس کو اپنے پرسنل لیول کے اوپر دشمنی پہ لے جاتے ہیں. اس کے بعد آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میرے پاس آئی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے مجھے پیغام بھجوایا تھا, میری پارٹی سے رابطہ کیا تھا, میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. انہوں نے مجھے یہ آپشنز وغیرہ دی تھی, تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ قبل اس وقت انتخابات کی میں نے بات کہی تھی. سو بیسکلی اے آر وائی کے اوپر انہوں نے اے آر وائی کا کیونکہ نام لیا, تو عمران خان صاحب جو اینکر ہیں انہوں نے اے آر وائی کا نام لیا, تو انہوں نے عمران خان صاحب نے اے آر وائی کی اینکر کو اے آر وائی کی جو خبر ہے اس کو جھٹلا دیا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ بھی ایک بڑی سرپرائزنگ بات تھی کہ وزیر اعظم عمران خان اے آر وائی کی خبر کو جھٹلا رہے تھے. اچھا, پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ ہاں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کہی کہ جی امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ صحافیوں سے مل رہا ہے, اور ان لوگوں سے مل رہا ہے جو ملاقاتیں کر رہے ہیں ان سے مل رہا ہے, جو ناراض اراکین ہیں ان سے مل رہا ہے, صحافیوں سے مل رہا ہے. اچھا, میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے. اور بائی دا وے, اب آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور بھی, 2014 کے اندر جب دھرنا دیا جا رہا تھا تو اس وقت آپ بھی امریکی ایمبیسڈر سے ملے تھے, تو کیا آپ بھی امریکی سازش کا حصہ تھے؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے دوران امریکی ایمبیسڈر جو ہے وہ پرویز الہی سے بھی ملا ہے, تو وہی پرویز الہی تو آج آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو وہ باقی تو سارے غدار قرار دے دیے, پرویز الہی کو بھی غدار قرار دے دینا تھا. اور امریکی سفیر تو اس دوران آرمی چیف سے بھی ملے, باقی لوگوں سے بھی ملے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی اس تھیوری کو غور کریں, آپ کدھر کدھر اس کو لے کے جا رہے ہیں. پھر ان سے سوال کیا گیا, جناب انہوں نے کہا جی 3 مارچ کو حسین حقانی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, ہر چیز ہم پروف نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہم اب ہر چیز تو نہیں پروف کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار جو ہے واپس آنے والے ہیں, پلان انہوں نے کہا جی پلان آپ بناتے ہیں اور ایک پلان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. جیل کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ جیل چلے گئے تو پھر انہوں نے کہا جیل میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے, میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تو جیل میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ویری گڈ ٹو ہیئر دیٹ. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے حوالے سے, انہوں نے کہا جی کابینہ کا 6 گھنٹے کا اجلاس ہوا, ہمیں رپورٹیں پیش کی گئیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا, اور میں نہیں کہہ سکتا کہ کس نے کیا. میں عمران خان صاحب آپ کو اس کے اوپر ایک بات کہوں کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ نواز شریف کو باہر بھیجنا چاہیے تھا, یہ میں آپ کو بڑا آج کلیئر بات کہہ دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے دیا گیا, میرا سٹانس اس کے اوپر یہ ہے. لیکن آپ کی میرا خیال میں جو انکمپٹنس ہے نا, وہ اس بات سے عیا ہوتی ہیں کہ پاکستان کی کابینہ جو اس ملک کے فیصلے کرنے والی کمیٹی ہے, جو یہ فیصلے کرتی ہے کہ ملک کس طرح چلے گا, اس کو ایک نواز شریف جو جیل میں بیٹھا ہوا تھا وہ بیوقوف بنا کے چلا گیا ان رپورٹوں کے بلبوتے کے اوپر. یقین کیجئے کہ آپ کو حکومت سے نکال دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لوگ اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ جعلی رپورٹوں کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ نواز شریف کو باہر جانے دیا آپ نے. اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے, صرف آپ ہیں.
اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جی میں اب کبھی کسی الیکٹیبل کو ٹکٹ نہیں دوں گا, میں خود ٹکٹ دیا کروں گا, اور پہلے بھی جو ہو گیا تھا تو میں کیمپین میں تھا. الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہ دینے کی بات جو ہے نا عمران خان صاحب, آپ نے 2013 سے پہلے کی کہی ہوئی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینے کے حق میں نہیں ہوں, یہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. یہ لالی پاپ آپ اپنے چاہنے والوں کو اب دوبارہ بیچ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پہلے تو ہو گیا تو ہن میں نہیں کراں گا. آپ نے ایک ٹپکل سیاستدان کی طرح سیاست کر لی ہوئی ہے. اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہاں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ غداری کے مقدمے قائم کیے جائیں یا بغاوت کے مقدمے قائم کیے جائیں. تو میرا خیال میں شاید ہم بغاوت کے مقدمے جو ہے نا قائم کریں گے, اور اس پہ میں کام کر رہا ہوں. یعنی کہ یہ پولیٹیشنز اور میڈیا کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اس کے اندر ملوث تھے, ان کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اگر بات یہاں تک آ گئی ہے نا تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اب ان کی فرسٹریشن کا کیا حال ہے. اور مجھے حیرانگی ہے کہ فواد چودھری جیسا بندہ جو اس وقت, کیونکہ لا منسٹری کا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے, a person like فواد چودھری is actually working on this. How shameful it is. I'm sorry to say that, but how shameful is this. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سوال کیا گیا کہ جی اوپر سنا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے, نیچے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کو پوری پارٹی میں کوئی اور نہیں ملا. میرا خیال میں یہ ان کی کرٹیسزم بالکل ٹھیک ہے, یہ کرٹیسزم بالکل ٹھیک ہے. بڑا عجیب لگتا ہے کہ اوپر باپ اور نیچے بیٹا جو ہے وہ دونوں بیٹھ کے ان کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کرٹیسزم ان کا بالکل درست ہے. جہانگیر ترین اور علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, مطلب وہ کھل کے ان کے اگینسٹ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. ظاہری بات ہے ساری پالیٹکس اکٹھے کی ہے تو کیا اس کے اوپر بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے ورکروں کو کہوں گا کہ پرامن احتجاج کریں اور فوج کو بیچ میں بالکل مت لے کر آئیں, اور فوج جو ہے وہ بڑا ہمارا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, ان کو کسی صورت جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے. یہ جناب عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا, اب پتہ نہیں زندگی کا تو نہیں, اللہ نہ معاف کرے, بطور پرائم منسٹر اگر تو یہ آخری انٹرویو تھا تو اس کا لب لباب یہ تھا کہ جاتے جاتے بھی کوئی امن کی یا گریس کی بات جسے کہتے ہیں کہ آپ کہیں یار ٹھیک ہے لیٹس موو آن, کوئی ایسی بات نہیں تھی, بلکہ اپنے چاہنے والوں کو انہوں نے احتجاج کرنے کا اور یہ کہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فرمایا کہ قوم انجوائے کرے گی. انتظار رہے گا عمران خان صاحب کہ کل یہ قوم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے کیا مناظر دیکھتی ہے جو انجوائے کرنے لائق ہوں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.